السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عنقریب ہی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، تو ایک سوال آیا کہ حضرت، قربانی کرنے میں جو جانور ہم خریدتے ہیں تو ان میں کیا چیز ایسی ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے قربانی نہ ہوگی؟ مطلب کیا نقص، کیا عیب، کیا کمی ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ دیکھیے حضرات، قربانی کا جانور جو حدیث شریف میں 3 قسمیں آتی ہیں، نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ اونٹ میں اونٹنی شامل ہے، گائے میں بھینس، بھینسا، بیل سب شامل ہیں، اور بکری میں بکری، بھیڑ بکری، بکرا، دمبا، دمبی سب شامل ہیں۔ بکری کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کی عمر 2 سال پوری ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ دن پورے ہو گئے ہوں، اس کا اعتبار ہے۔ ہاں، اگر کسی جانور کے اندر ان 4 عیبوں میں سے کوئی عیب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف میں حضور فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3144 ہے، کہ 4 قسم کے جانور ایسے جن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 اندھا، نمبر 2 لنگڑا، نمبر 3 بیمار، نمبر 4 لاغر۔ اندھا یعنی جس کی آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، اسی میں کانا آتا جس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہو، اور لنگڑا یعنی جس کا ایک پیر ٹوٹ گیا ہو، یا پیر میں اتنی چوٹ ہو کہ وہ پیر ٹیک کر نہ چل سکتا ہو اور عیدگاہ تک یا قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ نمبر 3 بیمار یعنی جس کی بیماری ظاہر ہو۔ لاغر اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت پوشت نہ رہا ہو اور کمزوری بالکل ظاہر ہو۔ دیکھیے، اس بیمار ان 4 شرائط میں سے فقہائے کرام نے مسائل اخذ کیے۔ اندھا ہو، کانا ہو، یعنی جب اس کی ایک آنکھ خراب ہو جائے گی تو اس کے اندر 50% نقص پایا جائے گا، لہٰذا 50-50 چانس ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں، صورت یہ بنائی کہ اگر 25% عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر گائے، بھینس، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، اور ایک تھن خراب ہو، 3 صحیح ہو تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ عیب ابھی 25% ہے۔ اگر 2 تھن خراب ہو جائیں، 2 سلامت رہیں، تو یہ عیب 50-50% ہو گیا، لہٰذا قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بکری کے 2 تھن ہیں، 1 تھن خراب ہو گیا، 50% عیب ہو گیا، لہٰذا اب قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 2 کان ہیں، 1 کان کٹا ہوا ہے، کٹ گیا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 2 سینگ ہوتے ہیں، 1 سینگ پورا ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ مینگ بھی ٹوٹ گئی، اب اس میں عیب 50% ہو گیا، لہٰذا قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، خالی کھول اتر گیا ہو اور جو اندر مینگ ہوتی وہ سلامت ہو، قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اصل وہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دانت دیکھے گئے تو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں
کہ اب وہ جانور اپنے آپ چارہ چک کر نہیں کھا سکتا تو یہ عیب مانا جائے گا. ایک دو دانت ٹوٹا ہوا تو کوئی بات نہیں. اسی طرح ہمارے جانور میں جیسے پونچھ ہوتی ہے، دم، جو بال ہیں انہیں ہٹا کر جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے، ماس، وہاں سے اندازہ لگایا جائے. اگر مان لو 4 فٹ کی پونچھ ہے اور 1 فٹ کٹ گئی تو ابھی عیب 25% ہے، قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر 50% کٹ گئی، آدھی کٹ گئی، تو عیب زیادہ ہو گیا، اب قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ناک کٹ گئی اور عیب نظر آ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح پورے جانور میں اگر کوئی بھی عیب ہو اور وہ عیب اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ 50% کو پہنچ گیا ہو یا 25 سے بڑھ گیا ہو تو وہ عیب مانا جائے گا. ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوئے گی. جیسے کان چھدوا دیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی چیز پہنا دیتے ہیں اس میں، تو یہ عیب نہیں ہے، عیب نہیں مانا جاتا. اسی طرح نتھوا دیتے ہیں، یہ بھی عیب نہیں مانا جاتا. اسی طرح بکروں کو خصی کرا دیتے ہیں، یہ بھی عیب نہیں مانا جاتا. کیونکہ عیب وہ چیز ہوتی ہے جس سے جانور کا حسن گھٹ جائے، کم ہو جائے، عیب سا معلوم ہو. لیکن خصی کرانے میں، نتھوانے میں تو حسن بڑھ جاتا ہے اور زیادہ قیمتی ہو جاتا، اچھا ہو جاتا ہے. لہذا خصی بکرے کی بھی قربانی اور زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم